سر صحافیوں کو آج کل ایک مسئلے سے دو چار ہیں۔ آپ تنظیمی حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں اور آپ کا ایک نام ہے اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے پی آر ڈپارٹمنٹ کو آگے کیا ہوا ہے، اور جو صحافی خبر بناتا ہے تو خبر جو ہے یک طرفہ نہیں ہوتی، موقف لینا پڑتا ہے۔ تو موقف کسی طرح سے بھی صحافی کے سامنے نہیں آتا۔ پی آر ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کسی بھی ادارے کا وہ پراپرلی رسپونڈ نہیں کرتا صحافی کو۔ تو صحافتی حوالے سے جو مشکلات صحافیوں کو پیش آ رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ صحافت میں موقف کے بغیر خبر چھاپنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر موقف اگر نہیں ملتا تو پھر صحافی کیا کرے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چیزیں مکمل پروف موجود ہیں تو پھر آپ وہ اس کی خبر دے سکتے ہیں، لیکن موقف ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے حوالے سے آپ خبر دے رہے ہیں تو اس کا موقف اگر شامل کر لیں تو وہ خبر پوری مکمل اور جامع خبر ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنا موقف نہیں دینا چاہ رہا، زیادہ تر لوگ جو ہیں اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ رپورٹر جو ہیں وہ کالنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں آتا، تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جو ہے وہ ٹیلی فون کیا لیکن آگے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں، جو پی آر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہر ادارے کا اپنا جو ہے وہ پی آر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ پبلک ریلیشن کے حوالے سے اور روزانہ کی بنیاد پر جو بڑے ادارے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہیں، منسٹری ہیں، وہ ان کی خبریں جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو جاری ہوتی ہیں اور سارا دن وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی خبر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لازمی موقف لیں۔ جس طرح کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آج آپ کو موقف نہیں ملا تو یہ کل دے دیں سٹوری، لیکن آپ کو پتا ہے کہ کمپٹیشن کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر خبر دے دے، اور جو ہی خبر ان کے پاس آتی ہے تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ہر ادارے کا آج کل ڈیجیٹل میڈیا سسٹم ہے اور وہ اپنا یوٹیوب ہے اور ان کی ویب سائٹس ہیں اور فیس بک اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر ہے، تمام چیزیں ہر ادارے کی ہیں، اور ہر ادارہ اپنا الگ سے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ آپ کسی ٹی وی چینل کو دیکھ لیں، کسی اخبار کو دیکھ لیں، کیونکہ دور جو ہے وہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا ہے، اور ادھر سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ہر ادارہ زیادہ انکم بھی اس طرف سے لے رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہی کسی کے پاس خبر آئے تو فوری طور پر وہ اس کو فائل کریں۔ اگر موقف مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے پاس جو ہے وہ مکمل چیزیں ہیں جو ایک خبر کے لیے ہونی ضروری ہوتی ہیں، تو ان کے پاس ہیں تو وہ فائل کر دیتے ہیں۔ تو سر صحافیوں کے اتنے قوانین بھی بن گئے ہیں، اس کے باوجود بھی صحافیوں کو رسپیکٹ کیوں نہیں دی جا رہی؟ آج کے دور میں بھی صحافیوں کو وہ مقام اور وہ مرتبہ حاصل نہیں ہے جو ان کو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آزادی صحافت جو ہے وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ آزاد صحافت سے یہ اچھی جمہوریت جو ہے وہ چل سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ صحافیوں کے حوالے سے اگر کوئی پابندی لگانی ہے تو وہ قانون تو فوری طور پر لا کے پاس کروا لیا جاتا ہے، جیسے یہ پیکا لایا گیا، فوری طور پر راتوں رات یہ پاس کروا لیا گیا اسمبلی سے، سینٹ سے۔ تو جبکہ جو صحافیوں کے تحفظ کا بل ہے، پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل بل جو ہے، وہ اس کو پاس ہوئے کتنے سال گزر گئے ہیں، تو ابھی تک اس کا جو کمیشن بننا تھا وہ نہیں بن سکا، کیونکہ وہ صحافیوں کے تحفظ کا بل ہے۔ اگر وہ پاس ہو جاتا ہے، کمیشن بن جاتا ہے، تو اس میں صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے بہت کچھ ہے۔ اگر وہ اس پہ بھرپور طریقے سے عمل درآمد ہو جائے تو پھر اس میں صحافی جو ہیں وہ ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پہلے بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے صحافی ہمارے شہید ہوئے ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ بہتر انداز سے کام نہیں ہوا۔ سندھ میں ہمارے 3-4 ساتھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک اپنا سکھر سے تھا، جان محمد مار تھا، اس کے علاوہ اور ایک کراچی سے حال ہی میں چینل 5 کے جو اینکر پرسن تھے ان کو شہید کیا گیا، ان پہ فائرنگ کر دی۔ ایک اور تھے، وہ ابھی شہید ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حوالے سے ان کے کیسز آگے نہیں بڑھے، اور جان محمد مار جو تھے وہ ان کے جو قاتل تھے وہ کچے کے علاقے میں چلے گئے، جب پولیس سے اور وہاں کی
हुकूमत से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी डाकू कच्चे के इलाके में चले गए हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि कच्चे का इलाका जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर ये इतने बड़े अदारे बनाने का कोई मकसद। और सिर्फ ये सहाफ़ियों के हवाले से आम बंदा हो और चीज़ हो तो फिर सब कुछ हो जाता है, लेकिन सहाफ़ियों को उस तरह से जो पाकिस्तान में एक तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से हम दुनिया में जो हमारा नंबर है वो तनज़ली की तरफ ही हम जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ हम नहीं आ रहे। सर आप एक आखिरी मेरा सवाल है, आप एक अहम पोजीशन पे हैं और आप इस तंजीम के भी आप बड़े अच्छे उसको लेके चल भी रहे हैं अपनी तंजीम को। ये जो साफ़ियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ज़ुल्म हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर साफ़ी तंजीमों की भरमार है, तो क्या हम साफ़ियों जो हम साफ़ी लोग हैं, उन तंजीमों के जो सरबराहान हैं, वो नालायक हैं कि वो एक साफ़ी तंजीमों को एक जगह यकजा नहीं कर सकते, ताकि वो एक जगह हम जमा होके एक आवाज़ होके बात करें, या हर एक ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, उस वजह से हम लोग कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या परसेप्शन है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने है, हम काम कर रहे हैं और शहर में सिर्फ एक ही तंजीम आपको नजर आएगी जो काम करती है, जो हर किसी के साथ खड़े होते हैं। जो कोई आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो, सहाफ़ियों पे कोई हमला हो, किसी का कोई इशू हो, तो आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो नजर आएगी, या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है अफजल भट्ट साहब है हमारे कायद, वो लोग नजर आएंगे। बाकी बाकी एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं जी हमारी भी तंजीम है, तो तंजीम अगर है तो वो काम भी तो करे ना, काम को नजर आना चाहिए। और ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप सबको इकट्ठा होना होना चाहिए, हम तैयार हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इकट्ठे नहीं होते, हम तो तैयार हैं। लेकिन जिन लोगों के अपने मफादात हैं वो इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ अपनी तंजीम का इस्तेमाल सिर्फ जाती मुफाद के लिए करते हैं। मुझे ये बताएं कि पीका के लिए किसने आवाज उठाई है? हमने उठाई है। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल के हवाले से जो काम हुआ है वो किन्होंने किया है? वो हमने किया है। अगर अपना पैमरा तरमीमी बिल आ रहा था तो उस हवाले से किसने काम किया? हमने किया। तो हम ये समझते हैं कि अगर किसी पे तशद्दुद होता है, किसी के खिलाफ कोई जली FIR होती है, तो उस हवाले से भी आपको अगर रोड सड़कों पे कोई जदोजहद करता नजर आएगा तो वो सिर्फ हम हैं। तो हम तो सबसे कहते हैं कि आए हमारे साथ चलें। हम अगर किसी को कोई इशू है तो हम मिलके जो है वो एक इलेक्शन लड़ते हैं, जिसको को वोट देगा जो बनेगा बस वही अपना कर ले। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपनी अपनी जो है वो तंजीमें बना के बैठे हुए हैं, अपनी प्रेस रिलीज निकाल लेते हैं कि जी हम भी हैं, और जब कोई काम होता है तो फिर कहते हैं हम भी यूनियन है। लेकिन जब कोई जदोजहद करनी हो, किसी के साथ चलना हो, कोई आज़ादी सहाफत के हवाले काम करना हो, तो उसमें वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। जी, हमारे साथ सीनियर साफ़ी तारिक अली बिर्द साहब थे, जिनका साफ़ी तंजीमों के हवाले से ये कहना था कि साफ़ी तंजीमों का ये मकसद नहीं है कि प्रेस रिलीज जारी कर दी जाए। जब साफ़ियों के मसाइल के बारे में जब आवाज़ उठाई जाती है तो उन्हें भरपूर शिरकत भी करनी चाहिए, और हमारी तरफ से बिल्कुल खुली इजाज़त है, वो हमारे साथ आएँ, चलें, हमने किसी को नहीं रोका हुआ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? सरदार ज़हीर के साथ, मरकज़ टीवी USA, इस्लामाबाद।